پائیں گے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری بھی جان ہے، تیری بھی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کے جملوں کو سنا، آپ نکل جاتے ہیں، صبح کی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، اپنی شریک حیات کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے میری شریک حیات سنو سنو، ہمارا بیٹا ہو گیا نکاح کرنے کے لائق، میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کا نکاح کیا جائے، لیکن اے میری شریک حیات میں نے اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے لڑکی کو دیکھ لیا ہے۔ شریک حیات کہنے لگی آپ نے کب دیکھ لیا؟ آپ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی اور مسکرا کے کہنے لگی اے میرے سردار، کیا لڑکیوں کو بھی رات کی تاریکی میں دیکھا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے میری شریک حیات، بات تو تمہاری صحیح ہے کہ لڑکیوں کو رات کی تاریکی میں نہیں دیکھا جاتا، لیکن سنو سنو، ارے جس لڑکی کو میں دیکھ کر آیا ہوں اسے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں بلکہ اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اور اے میری شریک حیات، تم چلو اس بچی کو پسند کرو، اور پسند کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے بات کرتے ہیں۔ کہا چلیے سرکار۔ آپ نے فرمایا لیکن سنو کان کھول کر، اللہ نے عزتیں بہت دی اور یہ سب سرکار کے قدموں کی برکت سے ملی۔ اس بوڑھی عورت کو بڑی غریب ہے، شوہر اس کا کوئی نہیں، بیٹے اس کے انتقال کر گئے، صرف وہ ماں اور بچی، دونوں ماں بیٹیاں ہیں۔ شریک حیات، ہم حاکم ضرور ہیں لیکن اس بوڑھی عورت کو اس چیز کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ وقت کا خلیفہ اس کے یہاں رشتہ لے کر آیا ہے۔ اللہ نہ کرے صدقہ، اللہ نہ کرے ہمیں تو اگر تھوڑا سا منصب مل جائے نا تو پہلے تو بینر چھپوا دیں گے کہ صاحب پردھان جی آج لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پردھان جی کے ساتھ جو ہے نا پھر کم سے کم 10-15 گاڑیاں ویسے ہوں گی۔ وہ آگے دنیا پر حکومت کرنے والے عمر کہہ رہے ہیں اسے یہ خبر نہ ہو کہ ہم اس وقت کے خلیفہ ہیں، کتا چلیں، بالکل خبر ہی نہیں ہونے دیں۔ چلیے ٹھیک، پہنچے دونوں میاں بیوی، دروازے میں دستک دی، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم سائی کا کیسے آنا ہوگا، ہم آپ کے اندر گھر آنا چاہتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک ہے اندر تشریف لے لی، آپ وہی رہے صحن میں۔ بوڑھی عورت کام کر رہی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم وقت کا خلیفہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ کام کر رہا ہے، کبھی پانی دھو کر دے دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات نے لڑکی کو دیکھا، دیکھتے ہی بچی پسند آ گئی اور اندر سے آواز دیتی ہے امیر المؤمنین۔ جب امیر المؤمنین کا چہرہ اس بوڑھی عورت نے سنا، کانپ گئی، عزیزان محترم، ڈر کے مارے، خوف کے مارے رنگ پیلا ہو گیا۔ حضرت عمر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کرنے لگی آپ وقت کے خلیفہ عمر ہیں اور میں آپ سے کام کروا رہی ہوں، آپ کو ڈانٹ رہی ہوں، اے خلیفہ عمر، آپ مجھے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی، آپ کو پہچان نہ سکی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں اے بوڑھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے میں خادم ہوں قوم کا اور میں تیری خدمت کر رہا ہوں، اس میں معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کی شریک حیات آ گئی، کہنے لگی حضور لڑکی بہت اچھی ہے، مجھے بھی پسند ہے، اب عمر ہے، وقت کا خلیفہ ہے، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا اس بوڑھی عورت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے بوڑھی عورت، اگر تیری اجازت ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیری بیٹی کو اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے پسند کرنے آئے ہیں، اگر تجھے یہ رشتہ منظور ہو تو بتا، اگر یہ رشتہ تجھے منظور ہو تو بتا، اگر تو ہاں کہے گی تیری رضا میں راضی ہم بھی ہوں گے، اگر تو منع کر دے گی ہم واپس چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب بوڑھی نے اتنا چلا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی ہے عمر وقت کے خلیفہ کے بیٹے کا رشتہ جیسی غریب عورت کے گھر آیا ہو، بھلا مکہ کے اندر یا مدینے کے اندر کون ہے جو آپ کو منع کر دے؟ اے میرے عمر فاروق اعظم، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ رشتہ منظور ہو گیا، نکاح کے لیے دن رکھ دیا گیا، کہا 3 دن کے بعد ہم بارات لے کر آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے وقت اس بوڑھی عورت نے پوچھا حضور ذرا یہ بتائیے گا آپ نے میری بیٹی کو کیوں کر پسند فرمایا؟ آخر کون سی بیٹی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے کے لیے پسند فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں رات کی بات یاد کر، جب رات کی تاریکی میں تو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اس میں پانی ملا دو دودھ میں نے
تھی اور میں نے تیری بیٹی کی یہ بات بھی سنی تھی کہ عمر دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اے بوڑھی عورت سن، میں نے تیری بچی کی جب جملہ کو سنا، سننے کے بعد میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا تو اسی بیٹی کے ساتھ کروں گا، اسی لڑکی کے ساتھ کروں گا۔ اس لیے میں سمجھ گیا جو بچی رات کی تاریکی میں رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی تو کبھی زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غداری نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے تمہاری بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند فرمایا۔ 3 دن کے بعد نکاح ہو گیا۔ وقت کے خلیفہ بارات کتنی لے کر آئے؟ 5 یا 7 لوگوں کو ساتھ لے کر آئے۔ نکاح ہوا، ولیمہ آپ نے اپنے گھر دیا جو سنت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ولیمے کی ریت اور رواج ہی ہمارے قوم کے اندر نہیں ہے۔ مڈے میں چاہے تو وہ پورے علاقے کو کھلا دے گا، لیکن جو سنت ہے اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا پھر اس میں بھی چنندہ لوگ ہوتے ہیں جو بستی میں پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، لوگ انہیں چھوڑ دیتے ہیں غریبوں کو۔ سب سے پہلے اس غریب کی دعوت کی جائے جن کا یقین ہے کہ آج لوگوں کو کھانا بڑا مشکل سے مل پاتا ہے، انہیں کھلاؤ، اسے اپنے دسترخوان پر بٹھا کر ایک وقت اگر وہ بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے تو تمہارے لیے دعائیں کریں گے، اور جب اللہ رب العالمین ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے تو زندگی کے مشکل ترین گھڑیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بنا۔ نکاح ہو گیا، کون ہی لڑکی جس کے بدن سے بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس بیٹی سے بیٹی ہوئی، پھر اس بیٹی سے بیٹی، اور چوتھی نسل میں جا کر رب تبارک و تعالیٰ نے اسی بیٹی کی نسل سے ایک بیٹا عطا فرمایا جسے زمانہ امیر المومنین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کے نام سے۔ کون ہے یہ؟ جب انہوں نے حکومت کی دنیا کے اندر آ کر عزیزان محترم، تو جب آپ کا دور حکومت دور خلافت چل رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عمر انصاف کیا کرتے تھے، آپ کی عدالت آپ کی دوبارہ اس دنیا کے اندر لاگو ہو گئی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے زمانے امت کے لیے کھل چکے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے عثمان کی ثقافت آج بھی دوبارہ زندہ ہو چکی ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ ظالم اگر کہیں سے بھی مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، فوراً اسلامی حکومت اٹھتی تھی اور اس فتنے کو اپنی جوتے کی نوک کے نیچے رکھ کر مسل دیا کرتے تھے۔ ایسا خوشحالی کا دور امت مسلمہ نے دیکھا۔ آج تو بھائی صاحب اگر پردھان جی گاؤں میں بن جائے نا